بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اکرام و حاضرین الزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان غازی محمد یوسف باروی، اور آج کا جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں بہار رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کے مہینے میں ہمیں ایک عظیم الشان نعمت نصیب ہوتی ہے، وہ تراویح کی نماز ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں بندہ مومن قیام اللیل کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، قرآن کی تلاوت سنتا ہے اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے۔ اسلام میں عبادت ایک خاص مقام ہے اور نماز کو دین کا ستون قرار دیا گیا ہے۔ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل اور مستحب عبادات بھی ہمارے روحانی ترقی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تراویح کی نماز کا بھی یہی مقام ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور خلفائے راشدین نے اس پر عملی استقامت اختیار کی۔ آج کی نشست میں ہم تراویح کے احکام، اس کی حیثیت، رکعات کی تعداد، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت اور دیگر فقہی شرعی مسائل پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اس حوالے سے ہمارے ذہنوں میں کئی سوال ہوتے ہیں۔ کیا تراویح فرض، واجب، سنت، مؤکدہ ہے؟ کیا تراویح کی تعداد 8 رکعت ہونی چاہیے یا 20 رکعت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نماز کو جماعت کے ساتھ کیوں قائم کیا؟ خواتین کے لیے تراویح کا کیا حکم ہے؟ اور کیا قرآن دیکھ کر تراویح پڑھنا جائز ہے؟ یہ تمام سوالات بہت اہم ہیں کیونکہ یہ براہ راست ہماری عبادت سے متعلق ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ قرآن، حدیث، آثار صحابہ اور فقہ اسلامی کی روشنی میں ان تمام مسائل کو مستند اور تحقیقی انداز میں سمجھا جائے۔ گرامی، آپ سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیوز ملتی رہیں۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد عارف سعیدی رضوی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے۔ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ آئیں ناظرین کرام، ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ رمضان المبارک اس مقدس مہینے میں تراویح کی نماز ہمارے لیے ایک عظیم عبادت ہے، لیکن کیا ہم واقعی تراویح کا لغوی شرعی تعریف اور اس کی اہمیت سے پوری طرح سے واقف ہیں؟ برائے کرم ہمیں تراویح کی تعریف اور اس کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح فرمائیں۔ جو میرا پہلا سوال ہے، تراویح کا لغوی و شرعی تعریف کیا ہے اور اس کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ یہ جواب ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بھائی محمد یوسف باروی صاحب، اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آپ جو محنت کر رہے ہیں، نیکی کا کام کیا ہے آپ نے، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور ہمیں بھی آج دعوت دی نیکی کی، اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس نیک کام میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ سوال جو آپ نے کیا کہ تراویح کا لغوی معنی اور شرعی احکام کیا ہیں، جی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تراویح۔ سبحان اللہ۔ ایک ہوتا ہے فرض، جی فرض عین، دوسرا ہوتا ہے فرض کفایہ، تیسرا ہوتا ہے واجب، پھر آتا ہے سنت۔ پھر سنت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ۔ جی، یہ جو تراویح کی نماز ہے یہ ہے سنت مؤکدہ، سبحان اللہ۔ فرض نہیں ہے، فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ سبحان ایک اللہ۔ ہوتی ہے سنت غیر مؤکدہ، اس کی اہمیت کم ہوتی ہے۔ جی، یہ جو تراویح کی نماز ہے یہ ہے سنت مؤکدہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن لگاتار خود نماز تراویح ادا فرمائی، جی، اور چوتھے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے، صحابہ کرام انتظار کرتے رہے۔ تو بعد میں جب سوال کیا گیا تو آقا نے فرمایا میں اس لیے نہیں آیا کہ اگر میں چوتھے دن آ جاتا تو یہ نماز آپ لوگوں پر فرض ہو جاتی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت علامہ صاحب فرما رہے تھے ماشاءاللہ، اور ایک ہی جواب کے اندر انہوں نے 2 سوالوں کا حل بتا دیا، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی، اور یعنی کہ یہ فرض ہے، سنت مؤکدہ ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ ماشاءاللہ، یعنی یہ تراویح جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ آپ کی وضاحت سے یہ بات واضح ہوگی۔ تراویح نماز سنت مؤکدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں اس نماز کی باقاعدگی سے ادا کرنا چاہیے۔ اور اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ دیکھیں،
آپ کی وضاحت یہ بات واضح ہوئی، تراویح کا مطلب صرف نماز پڑھنا نہیں بلکہ اس کے ذریعے ہمیں اللہ کی رحمت اور مغفرت کے قریب ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں قیام اللیل کی فضیلت ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد کرتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور اہم سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تراویح کی نماز کا قیام صرف رمضان المبارک میں ہے یا پورے سال میں مستحب ہے؟ براہ کرم اس میں وضاحت فرمائیں، کیا تراویح کی نماز قیام رمضان کے علاوہ بھی مستحب ہے؟ یہ جواب ارشاد فرمائیے گا۔ جی یوسف بھائی، آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو عبادت ہے تراویح والی، یہ نماز جو ہے نماز تراویح، یہ صرف رمضان المبارک کے اندر ہی ادا کی جاتی ہے، پورے سال کے اندر یہ نہیں پڑھ سکتے، صرف رمضان کے اندر سرکار نے پڑھی۔ رمضان کے علاوہ سرکار نے 9 سال رمضان شریف کا مہینہ پایا، 9 سال، تو لگاتار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اس نماز کو قائم ادا فرمایا، بقایا 11 مہینے میں یہ نماز نہیں پڑھی، صحابہ نے بھی نہیں پڑھی، اہل بیت نے بھی نہیں پڑھی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت وضاحت فرمائی۔ یہ بات سامنے ہے کہ تراویح خاص طور پر رمضان المبارک کی نماز ہے، لیکن قیام اللیل پورے سال میں مستحب ہے، یعنی کہ نفل عبادات جس طرح اوابین ہو گئے، اشراق، چاشت، تہجد وغیرہ۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ پورے سال کی رات کی نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ یہ جو سنت مؤکدہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے غیر مؤکدہ سنتیں پڑھیں عصر کی تو اس کو جہنم کی آگ چھوئے تک یہ نہیں، یعنی اس کے قریب وہ نہیں جائے گا، جہنم کی آگ کے قریب نہیں جائے گا، بہت ہی دور ہوگا۔ اگر جو غیر مؤکدہ پڑھے اس کی فضیلت یہ ہے، اور اگر جو مؤکدہ پڑھے تو اس کی فضیلت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت۔ تراویح کی رکعات کی تعداد کے حوالے سے مختلف آرائیں پائی جاتی ہیں، اہل حدیث، شیعہ حضرات وغیرہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 8 رکعات ہیں، 8 رکعات کو ترجیح دی جاتی ہے، جبکہ کچھ 20 رکعات کو۔ براہ کرم ہمیں اہل سنت و جماعت کے موقف کی روشنی میں اس مسئلے کی وضاحت فرمائیں، ہر مسالک کی نظر سے، یعنی 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے، اس پر اہل سنت و جماعت کا متفقہ موقف کیا ہے، یہ رہنمائی فرمائیے گا۔ جی حضور، آپ نے جو سوال کیا ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ملتا ہے جہاں سرکار نے 8 رکعت پڑھائیں، لیکن سرکار کا آخری عمل دیکھا جاتا ہے، جس طرح سرکار نے پہلے منع فرمایا تھا کہ قبروں پہ نہ جاؤ، پھر بعد میں خود سرکار نے حکم دیا قبروں پہ جاؤ۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایسے فرامین ہیں جس طرح سرکار نے پہلے حکم لگایا تھا، پھر منع کر دیا، پھر حکم لگا دیا، تو سرکار کا آخری عمل دیکھا جائے گا۔ پھر سرکار نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین، جو میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرے گا وہ نجات پا جائے گا۔ اور 20 رکعت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے با جماعت اہتمام کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمر کی مانیں، اگر ہم عمر کی نہیں مانیں گے تو پھر قرآن کی کئی آیات ایسی ہیں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے زمین پر ارادہ کیا، اللہ نے قرآن پاک نازل فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یعنی اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ آپ نے یہ بات واضح ہو گئی آپ کی بات سے، اہل سنت و جماعت کے موقف 20 رکعت پر ہے، 20 رکعت جو صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اختلاف کی بجائے اتحاد اور سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی میں ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہوں گا، جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا، دیکھیں جب عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے آتی تھیں بے شک، تو حضور کے دور میں حضور کا حکم تھا، جب دور خلافت حضرت عثمان فاروق اعظم کا تھا تو اس ٹائم انہوں نے منع کر دیا کہ بھئی عورتیں مسجد میں نہ آیا کریں، وہ پردے کا اہتمام کریں، گھر میں رہ کر پڑھیں۔ تو انہوں نے پوچھا اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، تو آپ نے بھی وہی فرمایا کہ بھئی آپ نے کہا کہ جو عمر نے کہہ دیا ہے وہ درست کہا ہے، وہ دین کو بہتر جانتے ہیں، اگر آج حضور بھی ہوتے تو وہ بھی یہی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کی معمولات اور صحابہ کرام کے طرز عمل کے بارے میں ہمارے دل میں کئی سوالات ہیں، براہ کرم ہمیں اس بارے میں بھی رہنمائی فرمائیں۔ جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کے معمولات کیا تھے اور صحابہ کرام کا اس بارے میں کیا طرز عمل تھا؟ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ظہری زمانہ میں جس طرح
آپ نے تراویح ادا کی تو اسی طرح صحابہ نے ادا کی۔ سبحان اللہ۔ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایسے خصوصیات ہوتے ہیں ان پر نہ صحابہ عمل کر سکتے ہیں، نہ اہل بیت کر سکتے ہیں، نہ کوئی امتی کر سکتا ہے، وہ صرف نبی کا خاص عمل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم جو عمل کریں گے وہ جس حدیث پر صحابہ نے عمل کیا اسی حدیث پر پوری امت عمل کرے گی، سبحان کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، ہم انی نہیں پڑھ سکتے، ہم کیا پڑھیں گے محمد الرسول اللہ۔ محمد رسول اللہ۔ سبحان سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، امت ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ۔ بے شک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے ازواج کو بیوہ نہیں کہا جا سکتا۔ بے شک۔ آج کوئی خطیب ہو، عالم ہو، کسی کی بھی فوت ہو جائے، انتقال ہو جائے، اس کی بیوی کو بیوہ کہا جاتا ہے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں۔ یہ جو نماز تراویح کی جماعت تھی، سرکار نے اپنی خصوصی انداز کے اندر عمل کیا، یہ نماز ادا کی، پھر صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، تو ہم جو عمل کرتے ہیں وہ صحابہ کرام کے عمل پر عمل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیا ہی بات ہے۔ جی ہاں محترم مہمان گرامی، آپ کی وضاحت سے یہ بات سامنے آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو بہت اہمیت دی اور صحابہ کرام نے بھی اس پر عمل کیا۔ اس سے ہمیں بھی یہ بھی پتہ چلا کہ ہمیں بھی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ ماشاء اللہ۔ حضرات گرامی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کو جماعت کے ساتھ کیوں قائم فرمایا؟ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ براہ کرم ہمیں اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جو اصل سوال ہے وہ یہی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کو جماعت کے ساتھ کیوں قائم فرمایا اور اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ جواب ارشاد فرمائیں۔ جی حضور، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں تھوڑا فساد پھیلنے لگ گیا، تھوڑا جس طرح کے پردے کا معاملہ آپ نے خود ابھی بیان کیا کہ عورتیں آتی تھیں، پھر کچھ لوگ راستے میں کھڑے ہو جاتے، پھر حضرت فاروق اعظم نے دیکھا کہ اس طرح برائی پھیل جائے گی تو آپ نے منع فرما دیا، اور اسی طرح اس جماعت سے لوگ غافل ہوتے چلے جا رہے تھے، کوئی کہاں بیٹھتا، کوئی کہاں بیٹھتا، کوئی کب پڑھتا، کوئی کب پڑھتا، کوئی رات کے کسی حصے میں پڑھتا۔ تو فاروق اعظم نے دیکھا کہ یہ لوگ منتشر نہ ہو جائیں، یہ ادھر ادھر چلے نہ جائیں، کہ ہم اس طرح کا ایک طریقہ بنائیں کہ ہم پورا قرآن بھی سن لیں اور یہ عبادت بھی حاصل کر لیں۔ سبحان تو حضرت فاروق اعظم نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو حافظ قرآن تھے، سبحان اللہ، حضور کے ہر صحابی حافظ نہیں تھے، عالم سارے تھے، لیکن حافظ مختصر تھے، وہ مخصوص تھے، جس طرح حضرت کعب بن مالک جن کے ساتھ سرکار خود دوڑ فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، جب سرکار نے کہا نا کہ اے کعب بن مالک، اللہ نے آپ کا نام لیا، کہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت کعب کے ساتھ دوڑ کرو قرآن کا، سبحان اللہ، تو ان کی چیخ نکل گئی کہ اللہ نے میرا نام لیا، اللہ، تو سرکار نے فرمایا ہاں آپ کا نام لیا اللہ نے۔ تو اسی طرح حضرت فاروق اعظم نے آپ کو کھڑا کیا، اور یہ 20 رکعت نماز جو تھی تراویح کی آپ نے جماعت کی صورت میں ادا کی، تو پھر یہ اسی دن سے یہ چلی آ رہی ہے، یہ 1446 سال ہو گئے اس عبادت کو، یہ سنت چلی آ رہی ہے، صحابہ نے عمل کیا، اہل بیت نے عمل کیا، امام اعظم سے لے کر امام اہل سنت تک سارے امام عمل کرتے چلے جا رہے ہیں، اور قیامت تک یہ عمل ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا یہ بات ہے، بہت خوبصورت۔ آپ کی وضاحت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کو جماعت کے ساتھ قائم کر کے امت کے لیے آسانی پیدا کی۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں، کیونکہ ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے، ٹائم کم، سوال زیادہ، گفتگو زیادہ۔ تراویح کے عملی احکام میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے یا انفرادی طور پر؟ براہ کرم اس بارے میں رہنمائی فرمائیے گا، تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے یا انفرادی طور پر؟ ماشاءاللہ، یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، کیونکہ آپ نے خود پڑھا ہوگا، یہ کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں، کہ سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ علیحدہ اپنی نماز پڑھتا ہے اسے ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، بے شک، جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اللہ اسے 27 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو علیحدہ پڑھے گا نماز تراویح تو ہو جائے گی، لیکن وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا جو جماعت کے اندر ثواب ملتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، پھر جو جماعت سے نکل گیا وہ ثواب سے بھی محروم ہو گیا، جو جماعت والا ثواب ہے وہ علیحدہ ہے۔ انفرادی طور پر نماز تراویح ہو جائے گی، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا صحابہ کی سنت ہے، اہل بیت کی سنت ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کا زیادہ ثواب۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ کی وضاحت سے یہ بات سامنے ہے کہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنا افضل ہے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جماعت کا اہتمام کرنا بہت ہی ضروری ہے، افضل ہے، اجمل ہے، اکمل ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ناظرین کرام، ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ آج کے جو ہمارا سوال ہے یہ خاص ہے عورتوں کے لیے۔ خواتین کے لیے تراویح کے اہتمام کے حوالے سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ
کہ کیا ان کے لیے گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں؟ برائے کرم اس بارے میں رہنمائی فرمائیے گا کہ عورتیں مسجد میں تراویح ادا کریں گی افضل ہے یا گھر میں؟ یہ ماشاء رہنمائی اللہ، فرمائیے. یہ بھی آپ نے بہت اچھا سوال کیا، کیونکہ اوورال معاشرے کے اندر یہ سوال کافی مشہور ہو گیا ہے. جی دیکھیں آج فسادی کا دور ہے، نفس و نفسی کا عالم چل رہا ہے. جی اگر عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے آئیں گی تو فساد ہوگا، صحیح برائی پھیلے گی، پھیلے گی. کیونکہ نیکی کی طرف لوگ نہیں جائیں گے، عورتوں کی طرف زیادہ یہ رغبت ہو جائے گی، یہ اللہ دین کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا. سب سے زیادہ بہتر عمل یہ ہے کہ جب فاروق اعظم کے دور میں برائی پھیلی تو آپ نے منع کر دیا. اسی دور سے اب تک عورتیں گھر میں نماز پڑھتی چلی آ رہی ہیں. جہاں چلی جاتی ہیں عورتیں نماز پڑھنے، وہاں تو مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کس طرح اپنا پردہ کر کے جاتی ہیں. جب فاروق اعظم کے دور میں یہ نہ ہو سکا تو اب کیسے ہو جاتا ہے؟ اللہ اکبر تو اللہ. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت کا معنی ہے چھپی ہوئی چیز. چھپی ہوئی چیز بے شک. عورت جتنا چھپ کر عبادت کرے گی اتنا اللہ کے قریب ہو جائے گی. سبحان وہ گھر میں بیٹھ کے پڑھے، انفرادی طور پر پڑھے، یہ زیادہ بہتر ہے. انفرادی طور پر پڑھے اور گھر میں چھپ کے پڑھے، یہ زیادہ ثواب ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اسی میں ایک میں جملہ کہہ کر آگے ہم بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں، کیونکہ علماء نے فقہاء نے فرمایا ہے کہ اگر پڑھانے والا امام حسن بصری ہو، پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، پھر بھی پردے کا حکم ہے. پردے کا حکم. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت اگر گھر سین میں پڑھے گی تو ثواب تھوڑا اور کم ہوگا، اگر برآمدے میں پڑھے گی ثواب بڑھ جائے گا، اور کمرے کے اندر پڑھے گی تو ثواب اور بڑھ جائے گا. یعنی یہاں سے یہ بات واضح ہوئی کہ عورت کا تراویح پڑھنا گھر میں زیادہ بہتر افضل اور ہے، معتبر بہتر. اور افضل ہے. ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے، بہت خوبصورت. یہ بات واضح ہوگی کہ خواتین کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر وہ مسجد میں پڑھیں تو مسجد میں پڑھنے کی ان کو اجازت نہیں ہے. اگر آج فحاشی اور یعنی کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے کچھ حد تک اس کی گنجائش نکالی ہے کہ وہ کوئی ایسی جگہ منتخب کریں جہاں صرف عورتیں ہی عورتیں ہوں، مرد کوئی بھی نہ ہو، تو وہاں پر وہ بھی عورت صف میں کھڑی ہو کر جماعت کرا سکتی ہے. ایسے ہی ہے، بے شک ایک جگہ جا کے علماء نے اس کو اجازت اجازت لکھا دی ہے. ہے آج کے دور میں، تاکہ وہ ٹی وی، گانے، موبائل، ان چیزوں سے بچنے کے لیے انہوں نے اجازت دی ہے، وگرنہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا ہی سب سے زیادہ بہتر. زیادہ بہتر ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ایک اور اہم سوال کہ حافظ قرآن کے بغیر تراویح ادا کی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی مکمل قرآن نہیں سنا سکتا تو کیا حکم ہے؟ برائے کرم اس بارے میں رہنمائی فرمائیے گا. کیا حافظ قرآن کے بغیر تراویح ادا کی جا سکتی ہے اگر کوئی مکمل قرآن نہیں سنا جی سکتا جی تو؟ ماشاء اللہ، بغیر حافظ کے، بغیر پورے قرآن ختم کیے نماز تراویح ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح سرکار کے زمانے میں ہوا اس وقت سبحان پورا قرآن پاک تو نہیں پڑھا گیا، جی لیکن نماز تراویح ہوئی. تو سبحان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ پورا قرآن پاک پڑھنا فرض نہیں ہے، جی نہ تراویح فرض کے اندر. عین ہے، نہ فرض کفایہ ہے، نہ واجب ہے. اگر پڑھیں گے یہ تو حضرت کعب بن مالک، حضرت فاروق اعظم کی سنت زندہ ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ بغیر حافظ کے، بغیر پورے قرآن پڑھے نماز تراویح پورا رمضان ادا کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. حافظ کے بغیر بھی تراویح ادا کی جا سکتی ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ہر حال میں تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن یہ بات بے واضح ہوئی کہ تراویح کے لیے حافظ کا ہونا ضروری نہیں، لیکن باعمل اور شرعی طور پر داڑھی اور یعنی کہ صحیح العقیدہ ہونا شرط ضروری. ہے. کیا بات ہے ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں کہ اس میں آج کے دور میں ہمیں جو سوشل میڈیا پر بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور سوال بھی بہت زیادہ اچھل رہا ہے، یعنی کہ سامنے آ رہا ہے کہ تراویح میں قرآن دیکھ کر پڑھنے کے حوالے سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا یہ جائز ہے؟ یعنی تراویح میں قرآن دیکھ کر پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیے گا. اللہ اکبر. پتہ نہیں لوگ کس طرح کے آج کل سوال کرتے ہیں، مجھے تو غازی صاحب سمجھ نہیں آئی یہ کس طرح یہ عمل کرتے ہیں کہ قرآن پاک دیکھ کے تراویح میں پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ عمل کثیر ہے. اللہ عمل کثیر سے نماز ختم ہو جاتی ہے. اگر چھوٹا قرآن پاک بھی رکھ کے ہاتھ میں اٹھا کے پڑھے گا تو یہ بھی عمل کثیر ہے. عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. دور سے دیکھنے والے کو یہ معلوم ہوگا یہ کھڑے ہو کر منزل سنا رہا ہے. جی تو یہ اس عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے جب سجدے میں جائے گا قرآن پاک کو کس طرح رکھے گا؟ کس طرح رکھے؟ قرآن پاک کی بھی بے ادبی ہو گئی، بے حرمتی ہو گئی اور عمل کثیر بھی ہو گیا، نماز بھی ٹوٹ گئی. آپ پھر خود بتائیں کیا اس کی تراویح ہوئی، کیا اس کی نماز ہوئی؟ اللہ اکبر اللہ. ہمارے فقہاء کرام نے خصوص بالخصوص فقہ امام اعظم کے نزدیک جو ہے وہ یہ عمل کثیر میں چلا جاتا ہے. عمل کثیر والا جو عمل ہے وہ نماز کو توڑ دیتا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے.
آج کے دور میں اسی میں میں ایک عرض کرنا چاہوں گا، قرآن شریف کی بات آپ نے درست فرمائی. جو لوگ موبائل میں دیکھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پیچھے سامع جو کھڑا ہے وہ قرآن شریف موبائل میں دیکھ کر پڑھ رہا ہوتا ہے، ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ وہ تو دیکھیں اگر سامعہ موبائل میں قرآن پاک کھولے گا تو جی. ساتھ والا ادھر والا بھی دیکھے گا ادھر والا بھی دیکھے گا. یعنی جو دونوں ساتھ کھڑے ہوں گے جی سامعہ کے، جی سامعہ خود دیکھے گا، بے شک. پھر اس کے ساتھ والا دیکھے گا، دائیں والا بائیں والا بھی دیکھے گا، دونوں تینوں کی نماز ختم ہوگی. اللہ اکبر. یعنی وہ نماز میں خلل ہے. بہتر یہی ہے کہ اگر وہ ساتھ والے دیکھ کے وہ تو پڑھنا بھی شروع کر دیں گے، پھر تلاوت خلف الامام ہو جائے گا. بے شک آپ کی بات سے یہ بات واضح ہو گئی. قرآن شریف نماز تراویح میں دیکھ کر پڑھنا بہتر نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ خاص طور پر اگر کوئی حافظ نہیں صورتیں پڑھ لیں. صورتیں پڑھ لیں. اور بھی طریقے ہیں، یعنی کہ کوئی حافظ آپ کھڑا کر لیں، اس کو کچھ پیسے دے دیں. ہمیں یہ پتہ چلا قرآن شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے لیکن دیکھ کر نہیں. حافظ کے لیے ماشاءاللہ آج کی گفتگو اور بھی سوال ہیں، انشاءاللہ مزید جیسے سوالات کا سلسلہ یہ جاری رہے گا. انشاءاللہ. تو آج کی یہ جو پروگرام نشست ہے، آج ہم یعنی کہ آج کی اس تحقیقی نشست میں آپ نے تراویح کے احکام پر بہت ہی عمدہ اور واضح بات فرمائی. ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں. آپ نے ہمارے سوالات کے جواب دیے، ہمارے علم میں اضافہ فرمایا. اللہ تعالی ہمیں تراویح کی نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم عنایت فرمایا. فقیرانہ صدا کر چلیں، صدا خوش رہو آپ، ہم دعا کر چلیں. وما علینا الا البلاغ.